کبھی کبھار دنیا کی سب سے بڑی کامیابیاں سب سے چھوٹے مقامات پر پنپتی ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور مذہبی مرکز جو اربوں دلوں کی قیادت کرتا ہے صرف چند سڑکوں اور عمارتوں میں سمٹا ہوا ہے؟ یا ایک ایسی مائکرونیشن جس کا رقبہ صرف ایک سمندری قلعے پر مشتمل ہو جو اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرے؟ یہ وہ غیر معمولی کہانیاں ہیں جو ہمیں ویٹیکن سٹی اور سی لینڈ کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں۔ دنیا کے نقشے پر یہ دونوں مقامات بظاہر نظر انداز کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی کہانیوں میں انسانی جذبہ، تاریخ، طاقت اور بقا کی وہ چمک چھپی ہے جو انہیں بے حد منفرد بناتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی دنیا میں جہاں رقبہ چھوٹا ہے مگر اثرات بہت بڑے ہیں۔ ویٹیکن سٹی صرف 44 ایکڑ پر محیط ہے، یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جسے آپ 1 گھنٹے میں پیدل چل کر پار کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف عمارتوں اور سڑکوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اس کے دل میں بسنے والی روح ہے رومن کیتھولک چرچ اور دنیا کے 1.3 ارب سے زائد کیتھولک لوگوں کی روحانی قیادت۔ یہاں ہر گلی، ہر عمارت میں ایک تاریخ چھپی ہے۔ سینٹ پیٹرز باسیلیکا جو عیسائی دنیا کے سب سے اہم مذہبی مقامات میں سے ایک ہے، ویٹیکن کے دل میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشہور ویٹیکن میوزیم جس میں دنیا کے بہترین فن پارے اور قدیم ورثے کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کی آبادی تقریباً 800 افراد پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر پادری، مذہبی رہنما اور وہ لوگ شامل ہیں جو رومن کیتھولک چرچ کی خدمت کرتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے تمام باشندے مذہبی زندگی سے وابستہ ہیں اور زیادہ تر افراد عارضی طور پر مقیم ہیں۔ ویٹیکن سٹی کی کہانی صرف چرچ اور پوپ تک محدود نہیں ہے۔ یہ چھوٹا ملک دنیا کے کئی سفارتی معاملات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 1929 میں لیٹرن معاہدے کے ذریعے ویٹیکن سٹی کو ایک خود مختار ریاست کا درجہ ملا اور اس کے بعد سے اس نے امن، مذاکرات اور مذہبی ہم آہنگی کے پیغام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ویٹیکن کی خود مختاری کے باوجود اس کی معیشت کا انحصار زیادہ تر عطیات، سیاحت اور یادگاری اشیاء کی فروخت پر ہوتا ہے۔ یہاں کوئی باقاعدہ فوج نہیں، صرف سوئس گارڈز ہیں جو پوپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سی لینڈ جو ایک حیران کن اور دلیرانہ مائکرونیشن ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سمندری قلعہ ہے جو برطانوی ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ 1967 میں پیڈی رائے بیٹس نے رفس ٹاور پر قبضہ کیا اور اس چھوٹے سے قلعے کو ایک خود مختار ریاست قرار دے دیا۔ سی لینڈ کے پاس اپنی کرنسی، جھنڈا اور حتیٰ کہ پاسپورٹ بھی ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر اسے ایک آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ قلعہ جو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج نے جرمن افواج سے دفاع کے لیے بنایا تھا، آج ایک عجیب مگر دلچسپ کہانی کا مرکز ہے۔ سی لینڈ کی آبادی کم و بیش 27 افراد پر مشتمل ہے اور زیادہ تر یہاں رہائش پذیر لوگ بیٹس کے خاندان سے ہیں جو آج بھی اسے چلا رہے ہیں۔ اس چھوٹی ریاست کی معیشت مختلف مصنوعات کی فروخت جیسے اعزازی شہریت اور یادگاری اشیاء پر مبنی ہے۔ 1978 میں سی لینڈ کو ایک خطرناک بغاوت کا سامنا کرنا پڑا جب کچھ جرمنوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بیٹس فیملی نے ہمت نہیں ہاری اور بغاوت کو ناکام بنا کر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا۔ آج بھی سی لینڈ اپنی آزادی کا دعویٰ برقرار رکھے ہوئے ہے اور یہ ایک علامتی طور پر دلچسپ ریاست بن چکا ہے۔ ویٹیکن سٹی اور سی لینڈ دونوں چھوٹے ممالک ہیں، لیکن ان کے دعوے اور حیثیت میں واضح فرق ہے۔ ویٹیکن سٹی کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اور ایک طاقتور مذہبی اور سفارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ سی لینڈ ایک غیر تسلیم شدہ مائکرونیشن ہے جو بین الاقوامی قانون میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ویٹیکن سٹی کی اہمیت اس کے مذہبی اور تاریخی ورثے میں پوشیدہ ہے، جبکہ سی لینڈ کی کہانی انسانی ہمت اور آزادی کے دعوے کی ایک دلچسپ علامت ہے۔ دونوں ریاستیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ریاست کی تعریف صرف رقبے سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود تاریخ، روح اور انسانی عزم سے ہوتی ہے۔
ویٹیکن سٹی کا روحانی اثر اور سی لینڈ کا آزادی کا دعویٰ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے نقشے پر چھوٹے مقامات بھی بڑی کہانیاں لکھ سکتے ہیں۔